بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ذوی الاحترام حاضرین کرام، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے عرس مبارک کی یہ نورانی تقریب سعید ہے جو ہر سال اس جامع مسجد میں جلسہ یوم رضا کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے عرس اعلیٰ حضرت کی اس نورانی محفل تقریب کا اہتمام اور انعقاد کیا، اور وہ تمام عاشقان رسول جو بڑی محبت سے، بڑی عقیدت و احترام سے سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں حاضر ہوئے، اللہ کریم ہر آنے والے کو صاحب عرس کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ملت اسلامیہ کی وہ مایہ ناز اور مقتدر ہستی اور شخصیت ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے عشق کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیا۔ فروغ عشق رسول اور تحریک تقدیس رسالت کے ترجمان بر صغیر پاک و ہند میں وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ہر صدی کے کنارے پر، ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ پوری صدی میں
دین پر جو گرد و غبار، حوادثات زمانہ اور انقلابات زمانہ کی وجہ سے دین کی تعلیمات پر جو گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، تو وہ جو صدی کے سرے پر کنارے پر اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے، وہ اس گرد و غبار سے صاف کر کے دین کی اصل و صورت و حیت جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 100 سال بعد یہ شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ دین کا یہ کام لیتا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اسے مجدد کہتے ہیں۔ آج جن کا ہم عرس منا رہے ہیں وہ اپنی صدی کے مجدد اعظم ہیں، جنہوں نے ان تمام فتنوں کا تعاقب کیا جو ان کے دور میں دین کے خلاف سازشیں اور دین کے خلاف فتنے پیدا ہوئے۔ مجدد یہ کام کرتا ہے کہ ان فتنوں کا تعاقب کرتا ہے اور ان فتنوں سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے تاریخی کردار ادا کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے دین کا یہ کام تجدید کا، احیاء کا کام کیا۔ تجدید و احیاء دین یہ وہ کام ہے جو مجدد کرتا ہے، اور مجدد 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور مجدد کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ 1 صدی میں پیدا ہوتا ہے اور دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ اور تجدید کا فریضہ سر انجام دیتے دیتے 2 صدی میں پہنچتا ہے، اور جب 2 صدی میں پہنچتا ہے تو اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پھر 2 صدی کے اندر اس مجدد کا انتقال ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام سے فراغت کے بعد عالم فانی کو چھوڑ کر عالم باقی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہر صدی میں مجدد ہوئے، اور امام احمد رضا نے 13ویں صدی کا آخری زمانہ پایا، اور 14ویں صدی کے آغاز میں پھر حضرت امام احمد رضا نے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام دے کر اور اپنے دور میں پیدا ہونے والے تمام فتنوں کو بے نقاب کر کے دین کی اصل و صورت حیات جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے امت میں چلی آ رہی تھی، اسے قوم کے سامنے پیش کرنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ امام احمد رضا خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا جس درجے کا کام لینا چاہتا ہے، اس درجے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو عطا فرماتا ہے۔ اور امام احمد رضا جن کا آج عرس منا رہے ہیں اور دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے انہیں جانتی اور پہچانتی ہے، چونکہ ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے احمد رضا سے کام لینا تھا، تو بے نیاز رب نے ہمارے امام کو 55 علوم پر مکمل عبور عطا فرمایا تھا۔ 55 علوم پر مکمل عبور اور مکمل دسترس حاصل تھی بریلی کے امام احمد رضا کو۔ اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا شاہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان آپ کے والد ماجد ہیں، اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے والد ماجد امام شاہ نقی علی خان کا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا تھا۔ بہت بلند پایا عالم دین تھے آپ کے والد، بہت بڑے مفتی تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد ماجد
مولانا شاہ نقی علی خان نے سورہ علم نشرح کی شرح جو ہے وہ آپ نے 450 صفحات پر سورہ علم نشرح کی شرح لکھی ہے، 450 صفحات پر، اور آپ کا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا تھا، امام شاہ نقی علی خان۔ آپ کے ہاں جب امام احمد رضا پیدا ہوئے، آج پوری کم و بیش 1 صدی تقریباً ہو چکی ہے امام احمد رضا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 1 صدی کم و بیش پوری ہو چکی ہے، اور قمری سال کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر حساب کتاب کیا جائے تو پھر امام احمد رضا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 103 سال ہونے کو ہیں۔ انگریزی سال کا اعتبار کیا جائے تو تقریباً 100 سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو رہا ہے۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اور آج 2021 ہے، 1 صدی کم و بیش امام احمد رضا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری دنیا میں احمد رضا کا چرچا ہے، اور یہ ان کی خداداد مقبولیت ہے کہ جب بھی لفظ اعلیٰ حضرت بولا جائے گا تو ذہن فوراً بریلی کے احمد رضا کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور مجدد کی مجددیت کا اعلان مرید نہیں کرتے، اور نہ ہی مجدد کی مجددیت کا اعلان شاگرد کرتے ہیں، بلکہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس کے پائے کے اور اس کی ٹکر کے جو عالم ہوتے ہیں، اس کے ہم پلہ ہم منصب، اس کے ٹکر کے جو عالم ہوتے ہیں، جو فاضل لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے علم و فضل کا چرچا اور شہرہ اور اس کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر اس کے مجدد ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج اگر بریلی کے احمد رضا کو پوری دنیا میں مجدد مانا جاتا ہے، اور ان کی مجددیت کا اعلان حرمین شریفین کے علماء نے کیا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے امام احمد رضا کے مجدد ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے امام احمد رضا جب حج کرنے مکہ مکرمہ میں گئے تو اعلیٰ حضرت کے جو مخالفین اور معاندین اور حاسدین تھے، جو بھی صاحب علم اور صاحب فضل ہوتا ہے، صاحب علم و فضل اور صاحب کمال لوگ، ان کا حسد کیا جاتا ہے، اور امام احمد رضا تاریخ اسلام کی وہ مائناز مقتدر قداور علمی شخصیت ہیں جن کا پوری زندگی شدید حسد کیا گیا۔ اتنا حسد اعلیٰ حضرت کا کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں خود فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سننے والا شعر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے، آپ کے تبرکات میں سے ایک تبرک ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ صاحب علم لوگوں کا کیسے حسد کیا گیا، اور حاسدین نے کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوں گی اعلیٰ حضرت کو، کہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں دو۔ اعدائے دین تو ظاہر ہے، عدوف کی جمع، عدوف دشمن کو کہتے ہیں، عدوف کی جمع اعداء ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک طرف اعدائے دین، یا رسول اللہ ایک طرف تو دین کے دشمن ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، اذیت دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ حج کرنے کے لیے مدینہ مکہ مکرمہ ہیں، ابھی مدینہ شریف حاضری ہونا تھی،
حج سے فراغت کے بعد شدید بخار ہوا اعلیٰ حضرت کو. جو آپ کے مخالفین تھے، حاسدین تھے، انہوں نے کہا کہ بہترین موقع ہے، شہر مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور آئے ہیں حج کرنے کے لیے. کتب خانہ ان کا ہندوستان میں بریلی میں ہے، یہ تو حج کرنے آئے ہیں، کتابیں تو ساتھ لائے نہیں، اور پھر طبیعت بھی ناساز ہے، شدید بخار ہے. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا، مسئلہ علم غیب پر، نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر ایک سوال لکھ کر بریلی کے احمد رضا کو مکہ مکرمہ میں دیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب پر اس سوال کا جواب لکھ دیجئے. سنیے وہ اعلیٰ حضرت جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں کیسی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے. کوئی کتب خانہ نہیں، کوئی کتاب پاس نہیں. وہ سوال جو علم غیب پر آیا اس کا جواب 8 گھنٹے میں امام احمد رضا نے لکھ کے دے دیا. 8 گھنٹے میں جواب لکھا اس سوال کا، اور 1-2 صفحے پہ، آدھے صفحے پہ جواب نہیں لکھا، 400 صفحات پر جواب لکھا. 8 گھنٹے میں 400 صفحات پر. مسئلہ علم غیب پر کوئی کتاب نہیں، مگر ان کی خداداد صلاحیتوں اور علمی استعداد کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک کتاب کے صفحے اور جلد اور اس کے ریفرنس کو امام احمد رضا نے کوٹ کیا. 450 صفحات کم و بیش امام احمد رضا نے وہ کتاب لکھی. وہ ایک مکمل کتاب بن گئی، اور وہ لکھ کر کے امام احمد رضا نے سوال لانے والوں کو پیش کر دی. اور اس کا نام کیا رکھا؟ امام احمد رضا اس پائے کے مجدد تھے اور عالم تھے. اپنے دور کے، ان کے دور میں ان جیسا کوئی فقیہ اور عالم پیدا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. بر صغیر میں کسی عالم دین نے اتنا علمی ذخیرہ نہیں چھوڑا جس قدر علمی ذخیرہ امام احمد رضا نے چھوڑا. اور آپ کی 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب کا میں تعارف کرا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں کا یہ خاصہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام اگر پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی گئی ہے، کس جگہ پہ لکھی گئی ہے اور کس سن میں لکھی گئی ہے. اس کتاب کا اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا، ذرا غور سے سنیے. نام سے پتہ چلتا ہے کس سن میں کتاب لکھی گئی، اور نام سے پتہ چلتا ہے کس شہر میں لکھی گئی. کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے کس عنوان پر، کس موضوع پر کتاب لکھی گئی. آپ نے کتاب لکھی الدولت المکیہ، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور یہ 8 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں تمام سوال کا جواب عربی زبان میں لکھ کر کے دیا. یہ اعلیٰ حضرت کی عربی تصانیف میں سے جو عربی زبان میں لکھی گئی ان میں سے ایک کتاب ہے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. آپ کی کتابوں کے نام تاریخی ہیں، اور آپ کی زندگی کی جو آخری تصنیف ہے ذرا غور کیجئے. اس پائے کے مجدد، محدث، فقیہ اور عالم تھے کہ ہر فتنے کا تعاقب کیا، اور عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے وہ کون سا محاذ ہے جس پہ احمد رضا نے کام نہیں کیا. زندگی کی آخری کتاب لکھی ہے تو فتنہ قادیانیت کی سرکوبی پہ لکھی ہے. لوگوں کو علم ہی نہیں، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. امام احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف، اس کتاب کا نام ذرا غور سے سنیے، الجراذ الدیانی علی المرتد القادیانی.
یہ جو اعلیٰ حضرت کے منہ لگتے ہیں ان بیچاروں کو، علمی یتیموں کو تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھنا نہیں آتا. ان علمی یتیموں کو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام پڑھنا نہیں آتا. الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، بڑی معرکۃ الآراء عربی تصنیف ہے، اور آج تک کوئی مائی کا لال احمد رضا کی اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکا. اور اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے اس پر تقریریں لکھی ہیں. اور یہ کتاب جب شریف مکہ رات کو اس کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی گئی کہ ہندوستان سے ایک بڑا متبحر عالم آیا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی اور علم غیب کے مسئلے کو واضح کیا ہے عربی زبان میں. شریف مکہ نے آدھی رات تک وہ کتاب سنی اور اس نے کہا کہ یہ عالم تو اس پائے کا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس صدی کا یہ مجدد ہے. مفتی شافیہ حسین بن صالح انہوں نے جب کتاب کا مطالعہ کیا، علماء کو بلایا کہ دیکھیے کیسی یہ پائے کی کتاب لکھی ہے ہندوستان سے آئے ہوئے ایک عالم نے. سب علماء نے کہا یوں لگتا ہے کہ یہ صدی کا مجدد برحق ہے. شاگردوں یا مریدوں نے مولانا احمد رضا کو مجدد نہیں بنایا، ان کو مجدد بنایا ہے تو علماء حرمین شریفین، اور ان کی مجددیت کو اپنوں اور پراؤں نے مانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی جو آخری تصنیف ہے وہ فتنہ قادیانیت اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر بڑی ہی مایہ تصنیف ہے امام احمد رضا کی. اس کا نام دیکھیے کتنا پیارا رکھا ہے، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. جراز کہتے ہیں تلوار کو، دیان اللہ کا اسم صفت ہے، اور اس الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی کا معنی یہ ہے قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار. قادیانی مرتد کے سر پر خدائی، کتاب پڑھیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے یہ خدائی تلوار ہے جو اس قادیانی دجال کے سر پہ رکھی. امام احمد رضا کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، ہمارے مسلک کے نہیں دوسرے مسلک کے ایک عالم مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ میں جب بریلی کے مولانا احمد رضا کا کلام پڑھتا ہوں تو ان کا لکھا ہوا یہ سلام جو دینی محافل، دینی جلسوں، کانفرنسوں، اجتماعات اور جمعے کے اجتماعات میں ان کا جو لکھا ہوا شورۂ آفاق سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ مولانا کوثر نیازی نے جو روزنامہ جنگ میں مقالہ چھپا تھا، امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت کے عنوان پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا روزنامہ جنگ میں. اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کا لکھا ہوا سلام پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے. ان کی کتابوں کے نام ہی بڑے پیارے ہیں. یہ مختصر محفل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا جائے، مگر ایک بات سمجھ لیں کہ 1000 کتابوں کا مصنف احمد رضا اور قرآن مجید کا وہ عدیم المثال، عدیم النظیر ترجمہ جو اردو زبان کے اندر بریلی کے احمد رضا نے کیا، اور اس ترجمہ کا نام رکھا ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن. کنز الایمان، اور کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ. ایمان کا یہ ترجمہ پڑھیں تو لگتا ہے کہ واقعی احمد رضا نے ایمان کا خزانہ امت کو عطا کیا ہے. اور پھر امام احمد رضا کا نعتیہ کلام، اس کا نام دیکھیے کیا ہے. امام احمد رضا بہت بڑی خوبیوں کے مالک تھے. یہ اگرچہ شاعر ہونا ان کے وہ
مقام و مرتبہ اور پھر شاعر ہونا ان کے اوصاف میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک انفرادیت نظر آتی ہے کہ ایسے بلند پایا شاعر ہیں کہ ان کے معاندین و مخالفین نے بھی کہا کہ اردو زبان میں جتنی شستہ کلام بریلی کے احمد رضا کا نظر آتا ہے کسی نعت لکھنے والے کا کلام اس پائے کا نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا نعتیہ دیوان جو ہے اس کا نام ہے ہدایق بخشش۔ ہدایق یہ حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ کی جمع ہدایق، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، اور ہدایق بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات۔ ترجمہ ہمیں قرآن مجید کا دیا تو کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور جو نعتیہ دیوان دیا وہ بخشش کے باغات ہیں۔ ایک عاشق رسول نے کہا ہے کہ احمد رضا اور کچھ کام نہ کرتے، سنیوں کی نجات کے لیے ان کا لکھا ہوا سلام ہی کافی تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت معید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضا کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ بریلی کے مولانا احمد رضا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا بریلی کے احمد رضا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ یوں لگتا ہے کہ آیتم من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بریلی کے احمد رضا کا بڑا شہرہ ہے، ان کے عشق رسول کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔ ارادہ کیا کہ بریلی شریف جاتا ہوں، جن کی اتنی شہرت ہے علم و فضل کی، جا کے ان کی زیارت تو کروں۔ وہ اپنے مریدوں کو ساتھ لیا اور بریلی شریف پہنچ گئے تو حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو بیلی کہتے تھے، بیلیو چلو بریلی شریف چلیے، تو مولانا احمد رضا دی زیارت کر کے آئیے۔ جب گئے تو اعلیٰ حضرت اس وقت حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ جب درس دے رہے تھے تو حضرت شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر سننے لگے۔ جب واپس آنے لگے تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ آپ نے بریلی کے احمد رضا کی زیارت کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ کس پائے کے بزرگ ہیں اور کیسے بزرگ ہیں؟ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری نقشبندی مجدد سلسلے کے بہت بڑے ولی کامل فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ پردے کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں، احمد رضا سن کے پڑھاتا جاتا ہے۔ اور خواب میں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کی زیارت ہوئی۔ غوث پاک کی زیارت ہوئی نا، تو آپ نے پوچھا سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد سے کہ حضرت اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے، اس وقت ہندوستان میں آپ کا؟ تو سرکار غوث پاک نے خواب میں میاں شیر محمد صاحب سے فرمایا بریلی کے احمد رضا، بریلی کے احمد رضا فرمایا وہ میں۔ اور حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری نے تاریخی جملہ کہا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ چشتیہ سلسلے کے ولی کامل وہ فرماتے ہیں کہ احمد رضا آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور میاں شیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ بریلی کے احمد رضا غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمت القرآن،
اور علم فقہ پر امام احمد رضا نے وہ کام کیا، بڑے بڑے فتاوی کی کتابیں بر صغیر میں لکھی گئیں۔ سوال آتا ہے تو جواب دیتے ہیں جائز ہے، بہت بڑا سوال ہے اور جواب دو لفظوں میں جائز ہے۔ کسی نے جواب لکھا ہے ناجائز ہے، دو لفظوں میں سوال کا جواب ختم۔ احمد رضا اس وجود کا نام ہے، ایک سوال آتا ہے اس سوال پر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ بریلی کے احمد رضا کا کیا تقابل کرو گے؟ امام احمد رضا نے تو فتاوی رضویہ علم فقہ پر جو سوالات آتے تھے، پوری دنیا سے سوال آتے تھے، استفتاء آتے تھے، لوگ فتویٰ لینے کے لیے بزریہ ڈاک بریلی شریف رجوع کرتے تھے، اور پوری دنیا سے جو سوالات آتے تھے ان کے جواب احمد رضا لکھا کرتے تھے۔ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ آج مارکیٹ میں موجود ہے، 30 جلدوں میں۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ تم، مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ فلاں مولانا نے علم فقہ کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے کہا ایمان سے زیادہ تیر چلاؤ گے تو بہشتی زیور اٹھا کے لے آؤ گے۔ ان کو بہشتی زیور پہ بڑا ناز ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، وہ ایمان سے وہ کتاب پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بہشتی زیور اتنی سی کتاب، اور احمد رضا نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھا۔ میں نے کہا لاؤ، اعلیٰ حضرت کا تو بڑا مقام ہے، ان کے خلیفہ و شاگرد صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب کی بہار شریعت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی ہے جی، اور انہوں نے کتاب علم فقہ پر سوال و جواب، دینی مسائل کے جواب، تقریباً ہر مسئلہ اس کتاب میں مل جاتا ہے، بہار شریعت۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی لکھی ہوئی کتابیں تمہارے کتب خانوں میں بھی موجود ہیں، تمہارے مفتی حضرات اس فتوے کو اس کتاب کو دیکھ کر فتووں کے جواب لکھتے ہیں۔ اور 30 جلدوں میں امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ، العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ، آج مارکیٹ کے اندر وہ موجود ہے۔ 30 جلدوں میں امام احمد رضا کی علم فقہ پر جو خدمات ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آپ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے وہ ایسا بے مثال ترجمہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چند آیتیں بطور نمونہ میں عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیۃ القرآن، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے میں شروع کرتا ہوں 7 نام اللہ کے۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے شروع رب جلیل کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں شروع رب جلیل کے نام سے۔ کسی نے شروع سے شروع کیا ہے، کسی نے میں سے شروع کیا ہے۔ احمد رضا نے تسمیۃ القرآن کا ترجمہ لکھا، کہا اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے، لکھنے میں بھی لفظ اللہ پہلے، بولنے میں بھی لفظ اللہ۔ قرآن مجید کی روح میں اتر کے ترجمہ کیا بریلی کے احمد رضا نے۔ اور پھر دیکھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس کا ترجمہ قریب باقی سب نے ترجمہ کیا اس کے قریب۔ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم ذلیل تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد میں اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ ایمان سے بتائیے کتنا نفیس ترجمہ ہے، قرآن کی روح میں اتر کر ترجمہ کیا۔ اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اور ایک آیت کا ترجمہ تو وہ جب پڑھتا ہوں میں تو بندہ کانپ جاتا ہے۔ یہ جلندری وغیرہ سب نے یہ ترجمہ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اور ایک نے ترجمہ کیا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
اور اللہ تبارک و تعالی بہترین مکار ہے معاذ اللہ۔ یہ آیت کا ترجمہ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ چھپا ہوا ہے، مارکیٹوں میں ملتا ہے۔ لیکن سنو جس عظیم شخصیت کا آج عرس منا رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ترجمہ پڑھتے جائیے تو رگ رگ سے آواز آتی ہے، واقعی یہ ایمان کا خزانہ ہے، یہ ایمان کا خزانہ۔ وقت نہیں ہے، ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، بھئی مارکیٹ میں ترجمے موجود ہیں، چھپے نہیں چھپے ہیں، دیکھ لو، دیکھیے کیسا ترجمہ ہے، بڑا ڈینجرس ترجمہ ہے، ایمان کے لیے ڈینجرس ہے، خطرناک ترجمہ ایمان۔ ترجمہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ، اے نبی آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ اور ہدایت دی۔ لو احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان سنیے، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، فہدا، اور راہ دی۔ اور پھر ترجمہ دیکھیے، سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ، یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ترجمہ کیا دیکھیے، یہ بھی مترجم ہے۔ آپ کہتے جی سارے ہی ٹھیک ہیں، ایمان سے بتاؤ، ایک کہہ رہا ہے نبی آپ کو گمراہ پایا، ایک کہہ رہا ہے اے پیارے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ ایک ترجمہ کرنے والا کر رہا ہے اللہ مکر کرتا ہے، اللہ بہترین مکر کرنے والا، اور ایک ترجمہ کر رہا ہے اللہ خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ لو ایک اور آیت سن لیجیے، بڑا ہی خطرناک ترجمہ ہے مگر ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے، اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ بریلی کے احمد رضا نے کہا کہ ان ترجمہ کرنے والوں کو اتنا بھی علم نہیں، لام آتا ہے سببیت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کی اے نبی تیرے سبب سے اللہ تیری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ آپ کے سبب سے آپ کی امت کی اگلی پچھلی خطائیں اور گناہ معاف۔ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام محامد، تمام محاسن، تمام خوبیاں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے جو کیا ہے نا، قرآن کی روح میں اتر کر کیا، اس پائے کا ترجمہ کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کے ترجمے اٹھا لیں۔ ایاک نعبد کا ترجمہ کتنا پیارا کیا، تجھی کو پوجیں، تجھی کو، یعنی تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے۔ کتنا کھرا عقیدہ، کتنا ستھرا، تجھی کو پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں، کیونکہ باب استفعال جو ہے یہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے، اس لیے لغوی اعتبار سے بھی اور قرآن کی روح میں ڈوب کر احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے۔ اس طرح کی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہو جائے، اللہ یستہزئ بہم، پھر فیصلہ کرنا سبھی ٹھیک ہے۔ سگریٹ کا کش لگا کر یہ کہنا ہو چودھری جی سارے ہی ٹھیک نے، جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، کوئی چوری کرتا ہے تو وہ لگا تو ٹھیک لگا ہے۔ دیکھیے ترجمہ، اللہ یستہزئ بہم، جائیے ترجمے چھپے ہیں بھئی بازار میں ملتے ہیں، اللہ مخول کرتا ہے۔ ایک نے یہ ترجمہ کیا، ایک نے ترجمہ کیا اللہ مذاق کرتا ہے۔ کسی غیر مسلم کو ترجمہ دیں
تو کہے گا یار میں ایسے اللہ پہ ایمان لانے سے رہا جو مخول بھی کرتا ہے، جو مذاق بھی کرتا ہے۔ ایک نے ترجمہ کی اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اور احمد رضا کا ترجمہ سنیے، سر دھنیے اور ایمانوں کو جلا بخشیے۔ احمد رضا کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہ، اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ اسی لیے احمد رضا کہتے ہیں کہ نعت کہنا بڑا مشکل ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں حمد کہنا آسان ہے، جتنا بھی بڑھو جتنا بھی بڑھو کوئی حد ہی نہیں، الوہیت حمد باری تعالی، لیکن نعت کہنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ نام سبھی اعلیٰ اس کا لیتے ہیں لیکن پتہ شتہ کچھ نہیں مسلک کیا ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، ذرا سے ادھر ہوئے تو الوہیت میں وہاں پہنچ رہا ہے، اور ادھر ذرا سی بات ہوئی تو حضور کی تنصیص کی طرف ہو رہا ہے۔ لہذا نعت لکھنا بڑا مشکل کام ہے، ایسے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نعت جو ہے یہ تو میں نے قرآن سے سیکھی ہے۔ آداب شریعت ملحوظ رہیں، یہی نعت خوانی کا اصول، فرماتے ہیں میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اب دیکھیے، ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، 1000 کتابیں لکھی، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، ہدایت بخشش نعتیہ دیوان، بڑی کمال کی خدمات ہیں آپ کی، دین کی تجدید کی، احیاء کا فریضہ سر انجام دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، اللہ کی نعتیں بہت لکھی ہیں آپ نے اور حمد کوئی نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا ہر نعت اللہ کی حمد ہوتی ہے، ہر نعت اللہ کی وہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں، ذرا انفرادیت ہونی چاہیے، کوئی حمدیہ کلام بھی لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہمارا کیا جاتا ہے، لائیے کرتاس و قلم ہم لکھ دیتے ہیں۔ کاغذ اور قلم جب منگوایا تو اعلیٰ حضرت نے پھر اللہ کی حمد لکھی، کمال کر دیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو شعراء میں سے ان کے پائے کی حمد باری نہ کوئی باری تعالیٰ نہ کوئی لکھ سکا ہے نہ لکھ سکے گا۔ تخیل کا جو تصور کا اور تخیل کا جو پرواز ہے وہ کہاں تک ہے؟ دیکھیے بریلی کی حمد رضا جب حمد لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ تو حمد باری تعالیٰ میں نعت کا پہلو کیسی خوبصورتی سے لائے ہیں، کیسی خوبصورتی سے لائے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ کے سر کے اوپر سے نہ گزرے۔ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ حمد باری تعالیٰ اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور ایک حمد اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ ہم جب اس پرائمری اسکول میں جب پڑھتا تھا تو میں خود وہ پڑھتا رہا ہوں، ہمیں سر جی جو ماسٹر صاحب تھے ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ اللہ کی حمد ہے، ذرا غور کیجئے۔ اور لکھنے والے بڑی قداور شخصیت ہیں، اسماعیل میٹھی، اسماعیل میٹھی کی لکھی ہوئی ہم اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے۔ رب وہ ہے جنہیں گاں بنائی، یہ اللہ کی حمد ہے۔ بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا۔ ان کا یعنی اسماعیل میٹھی صاحب کے تخیل و تصور کی پرواز گائے پہ جا کے رک گئی۔ گائے کی ہم شکل گائے ہوتی ہے، بیل کا ہم شکل بیل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس اللہ کی تخلیق کا ذکر کیا ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں۔ اب سنیے، یہ کہہ رہا ہے رب وہ ہے جس نے گائے بنائی۔
ایک وہ کہتا ہے جس نے رب نے جو ہے یہ پودے لگائے، رب نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے. اعلیٰ حضرت کا تخیل کہاں جا کے رکتا ہے؟ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. یہی بولے سدرا بادے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. آفاقہا گردیدہ ہم میرے بتاں ورزیدہ ہم، آفاقہا گردیدہ ہم میرے بتاں ورزیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اعلیٰ حضرت کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. ایمان سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. میں ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے معاندین و مخالفین و حاسدین بھی کہتے ہیں کہ ان سے ہزار مسائل میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ رسول اللہ کے سچے عاشق تھے. وہ رسول اللہ کے سچے، ان کا عاشق رسول ہونا ان کی ساری خوبیوں پہ حاوی ہے، ساری خوبیوں پہ. اب دیکھیے حج کرنے گئے نا، اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کے چھوٹے بھائی تھے مولانا حسن رضا خان، اعلیٰ حضرت کے بھائی، وہ بھی شاعر تھے اور بڑے چوٹی کے شاعر ہیں. ان کا نعتیہ دیوان مارکیٹ میں ملتا ہے، ذرا دیکھیے. بڑی شستہ زبان میں نعت کہتے ہیں، بڑی سلاست ہے، بڑی روانی ہے ان کے کلام میں. مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت جب حج کرنے گئے تو وہ بھی ساتھ تھے. مدینہ پاک جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ چلتے چلتے امام احمد رضا ننگے پاؤں چل رہے تھے، پاؤں میں مدینہ شریف کا کنڈا چبھ گیا. کانٹا چبھا نا مدینہ پاک کا، تو احمد رضا نے وہ کانٹا نکالا، پاؤں سے نکال کر اس کو چوما، کیونکہ یہ کانٹا جو ہے، کنڈا جو ہے، یہ دینے کا نہ تھا، یہ مدینے کا تھا. چوم لیا، چوم کے آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھ کر کانٹا مدینے کا تھا، اٹھا کے دل کے اوپر کانٹے کی نوک رکھ لی اور رونے لگے کہ تیرا اصل مقام تو احمد رضا کا قلب ہے. استاذ زمن نے دیکھا کہ بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، کانٹا ہے مدینہ منورہ کا، اور احمد رضا اٹھا کر نکال کر چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں، نوک دل پہ رکھتے ہیں. جب کمرے میں گئے نا تو جاتے ہی کاغذ قلم پکڑ کے منظر کشی کی، اس کانٹے کے چبھنے کی اور نکال کر کے آنکھوں کے رکھنے اور قلب پہ رکھنے کی ترجمانی اور عکاسی اور منظر کشی استاذ زمن مولانا حسن رضا خان کرتے ہیں. کہتے ہیں اے خارے صحرائے نبی، خار کنڈے نو آخ دین، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. دیکھیے ذرا، ایمان سے بتاؤ حضور کے غلاموں، جو مدینہ منورہ کے کانٹے کا اتنا ادب و احترام کرتا ہے، وہ بارگاہ نبوی کا کتنا ادب و احترام کرتا ہو. فرماتے ہیں اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. کاش تو چپتا احمد رضا کے پاؤں میں نہیں، احمد رضا کے قلب میں آ کے پیوست ہو جاتا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اقبال نے بھی کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ. امام احمد رضا میں اور ڈاکٹر اقبال میں تاجدار گولڈہ شریف سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈہ شریف رضی اللہ عنہ، ان تینوں شخصیات، بلکہ چوتھی شخصیت کو اگر ساتھ ملا دیا جائے، نقش بندیوں کے پیشوا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، ان چار شخصیات کو
جب میں پڑھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ان میں قدر مشترک جو نظر آتی ہے وہ عشق رسول نظر آتا ہے۔ امام ربانی نے مکتوبات میں لکھا کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں او رب محمد کہ وہ مدینے والے مصطفیٰ کا رب ہے۔ یہ امام ربانی دلیل کہاں سے لائے ہیں؟ قرآن سے۔ دلیل کہاں سے لائے ہیں؟ لو سنیے دلیل۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فلا وربک، فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی۔ رب اپنی قسم ذکر فرما رہا ہے، اپنی قسم بے نیاز رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ فرماتے فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے اور خیرات لیتے ہوئے امام ربانی فرماتے میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں او رب محمد، وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب۔ اور جو فکر تاجدار گولڑا شریف نے پیش کی وہی فکر احمد رضا نے پیش کی، وہی فکر امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے پیش کی، اور وہی فکر نقاد مغرب، شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال نے بھی وہی فکر کی جو بریلی کے احمد رضا نے پیش کی۔ دیکھیے میں پہلے ڈاکٹر اقبال کو دیکھیں کیا فکر پیش کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے او دنیا والو، قرآن کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اور بریلی کے احمد رضا نے تو کمال کر دیا۔ دیکھیے مجددانہ بصیرت اور علم و فضل کس اوج ثریا پر پہنچا ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ ایمان سے بتاؤ ایسی حمد کو کر سکا ہے؟ بریلی کے احمد رضا کہتے ہو اللہ کی شان دیکھنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ لو ایمان سے موازنہ کیجئے ذرا، قدر مشترک دیکھیے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ تو احمد رضا کہتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری، ایمان یہ کہتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ تو میری جان ہے۔ اقبال نے بھی کہا روح ایمان جان دی۔ اب تاجدار گولڑا شریف چلیں، گولڑا شریف یہ پرسوں ہی عرس ہوا ہے نا حضرت پیر سید چراغ گولڑا، پیر سید نصیر الدین نصیر، وہ اعلیٰ حضرت سے بڑے متاثر تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر احمد رضا کے نام کی تاثیر دیکھنی ہے تو اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھ کے دیکھ۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اے تسی لڑا دے ہو چنجاں لڑا رہے ہو سارے اے نو دے نہ لڑاؤں اے دے نہ لڑا، ان میں تو کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کی تو بولی ایک ہے۔ تاجدار گولڑا کیا کہتے ہیں دیکھیے تخیل کی پرواہ۔ چلیں گولڑا شریف ذرا، سرکار گولڑا شریف کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھیے اعلیٰ حضرت کی بھی بڑی تمنا تھی حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہو۔ تاجدار گولڑا کو بھی حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوا، دیدار ہوا نا جب سرکار کا۔ وہ مومن ہی کیا جو حضور کے دیدار کی تمنا نہ کرے، وہ مومن ہی کیا، اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔
جو اپنے قلب میں اپنے دامن میں دیدار مصطفیٰ کی تمنا نہیں رکھتا، جو دیدار مصطفیٰ کی آرزو اور تڑپ نہیں رکھتا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ حقیقی مومن ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے، کاش وہ لمحے آئیں خواب میں ہی آقا اپنا جلوہ زیبا دکھا دیں، مشرف فرما دیں۔ تاجدار گوڑا شریف کو جب رحمت کائنات نے سارے حجاب اٹھا کر اپنا دیدار عطا کیا، میرے نشاب مچل گئے، فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں۔ خدا جانے کیا کیفیت ہوگی احمد رضا کی، کیا کیفیت ہوگی۔ تاجدار گوڑا کی جب دیدار مصطفیٰ ہوا، پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بن، جس شان تو شانہ۔ اے تسی یہ تے اللہ دے ولی سن، انہاں وچ حسد بغض نہیں سی، انہاں کدی نہیں سن لڑائیاں کیتیاں، دوہاں دی بولی کو اللہ دی عزت دی قسم۔ احمد رضا نے اللہ کی سر تب قدم، بولو یار، اللہ کی سر تب قدم شان ہے۔ اور میرے لشاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے، اب سب نے کہنے سچی آکھا تے رب دی، سچی آکھا تے رب دی۔ اب آؤ بریلی کا تاجدار، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، ان سے نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ سچے آنکھاں دے رب دی شان آ۔ یہ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجئے۔ جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ، جس کو جاؤ شان ملی، جس کو جو مقام ملا، رفعت ملی، درجہ ملا، مقام ملا، کعبے کے رب کی قسم ہے گنبد خضرا کی مکی کی دہلیز سے ملا ہے۔ جس شان تو شانہ، سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ۔ کیا مقام ہوگا حضرت اعلیٰ میاں شیر محمد صاحب شرکوری، بریلی احمد رضا کو دیکھنے گئے ہیں، حضور کا دیدار کر کے آئے۔ یہ ہیں بریلی کے مولانا احمد رضا خان۔ فرمایا یوں لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے نبی پاک بتاتے جاتے ہیں، احمد رضا سن سن کر بتاتا جاتا تھا۔ یہ تو سب اللہ والے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بریلی کے احمد رضا گئے مدینہ شریف، دل میں تمنا تھی کہ حضور کا دیدار ہو اور حالت بیداری میں ہو۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہاں ہاں، تمنا تھی کہ حضور کی زیارت ہو،
اور پھر نہایت عاجزی سے فرماتے ہیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہی استعمال کرو نا۔ اپنے آپ کو کس کی بارگاہ کا کہہ رہے سب؟ حضور کی بارگاہ کا، کوئی معمولی بات۔ فرماتے ہیں احمد رضا مدینہ شریف میں تیری کیا اوقات ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمد رضا تیری کیا اوقات ہے؟ تو اس سے ہزاروں عاشق کتے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں۔ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ عاجزین کی ساری پیش کی نا، میرے آقا کریم نے نگاہ لطف و کرم فرمائی، مواجہ شریف پر سارے حجاب اٹھ گئے اور احمد رضا نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا۔ اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف حاضر ہیں، دیدار مصطفیٰ ہوا تو فرماتے ہیں پیش نظر پیر میری شاہ صاحب نے جو بات کی، بات ایک ہی ہے، انداز جدا گانا ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے۔ اب بریلی کے احمد رضا کو فرماتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان۔ کتنے بڑا الزام و تہمت ہے، یہی قبروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں۔ احمد رضا نے سارا مسئلہ ہی سمجھا دیا، فرمایا او بے وقوفو پاگلان ملک و ملت، جب ہم سب سے معزز ترین قبر کائنات میں رحمت کائنات کی قبر انور ہے، جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہوگے؟ کتنا واضح عقیدہ ہے احمد رضا کا۔ روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا کہ جب کرنا ہی نہیں سجدہ تو پھر احمد رضا کا دل کیوں کیا؟ سجدہ کرنا نہیں تو دل کیوں کیا؟ دل پر قابو ہے کسی کا؟ اسی لیے جتنا مزید خطرناک دل میں خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، اس پر کوئی گرفت، یہ شرعی مسئلہ ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں ہے خیالات۔ پر دل کیوں کیا؟ سنیے اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ ہاں میں کتاب پہلے ریفرنس کوڈ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو کہاں لکھا ہے۔ ہم پہلے ہی بتائے دیتے ہیں کہ جناب بالا یہاں لکھا ہے، ہاں یہاں لکھا ہے اور یہ لکھا ہے۔ وہ کتاب جس کا گھر میں رکھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس گھر میں کتاب و شفا ہونا اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات، حضور کی شانوں کا تذکرہ۔ قاضی عیاض مالکی کتاب الشفا، اور اہل تصوف اسے شفا شریف کہتے ہیں، اس میں روایت ہے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، بکریوں کا ریوڑ گزر رہا اور ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی اس طرف آئی جدھر رحمت کائنات جلوہ گر۔ صحابہ حاضر خدمت ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمعِ جمال مصطفیٰ، پوری امت میں سب سے بڑا متقی، جس کو قرآن میں عرش والے رب نے اتقا کہا، صدیق اکبر بھی حاضر خدمت ہے۔ وہ بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی اس طرف آ رہی ہے جدھر رسول کائنات جلوہ گر ہے۔ ناطق وحی تشریف فرما ہیں، رسول الثقلین ہیں، آمنہ کے لال ہیں، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار تشریف فرما۔ بکری آ رہی ہے، آ رہی ہے، آتے ہی اس بکری نے میرے آقا کو سجدہ کیا۔ کتاب الشفا قاضی عیاض ہے،
بکری نے جب سجدہ کیا سرکار کو سجدہ کر کے چلی گئی تو سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سب صحابہ ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے کہ آج ابو بکر کون سی کوئی بات نہیں کرنے والا ہے. بڑا مؤدب بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, لگتا ہے آج کوئی انوکھی بات کریں گے. عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی, اے میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کی عزت و عظمت و تقدس پر ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا اور ان غلامان مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ ابھی 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 بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا. ایک بکری آئی, اس نے آپ کو سجدہ کیا. حضور سب نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, تو دل تو حضور ہمارا بھی کرتا ہے سجدہ کرنے کو. دل تو کتاب الشفاء میں ہے قاضی ایاز, دل تو حضور ہمارا بھی کرتا ہے. میں نے کہا اس لیے دل کیا تھا کہ یہ دل تو صدیق کا بھی کیا تھا. اس لیے احمد رضا نے کہا کہ سجدے کو ہے دل, روکیے سر کو روکیے, یہی امتحان ہے. اب وہ کیا امتحان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بکری نے سجدہ کیا, دل تو ہمارا بھی کرتا ہے. اب جو اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے. اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ صحیح مسلم میں ہے. اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو, شوہر کو سجدہ کرو. یہ پاکیزہ عقیدہ اور طیب و طاہر سچا اور سچا اور کھرا عقیدہ وہ اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے جس عقیدے کی ترجمانی کی ہے. اس عقیدے کی ترجمانی بھئی بریلی کے احمد رضا جس خوبصورتی سے قرآن و حدیث کو اپنے کلام میں لاتے ہیں یہ انہی کا انداز تخیل ہے. دیکھیے ذرا ایک دو جملے تبرکاً عرض کر دیتا ہوں کہ آیات مبارکہ کو اور احادیث کو کس طرح سے اپنے کلام میں لائے. فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت باتیں یہ ہیں, رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور جب سرکار کی زیارت ہوئی نا حالت بیداری, فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے تھے. حالہ اس کا قلب. پھر تاجدار بریلی فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. فرماتے ہیں اساں مدینے والے نو مالک ہی آکھنا ہے, تو اسی پامے روکو تو پامے ٹوکو, اساں مالک ہی آکھنا ہے. بریلی کے احمد رضا کہتے, سنیے ذرا کیسا عشق رسول کی خوشبو آتی ہے کلام سے, دل مچل جاتا ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے, ایمان کی کلی کھل اٹھتی ہے. بریلی کا احمد رضا بولتا ہے, کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں, تیر میر نہیں ہوتی محب و محبوب میں. اسی لیے صدیق نے کہا تھا حضور جب بلال کو خریدنے کا موقع آیا تھا نا
تو صدیق اکبر نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے میں بلال کو سودا کروں، خرید کے آزاد کروں۔ فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں، کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو دے، ہاں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ تو ڈال، دونوں مل کر سودا کرتے ہیں۔ تو صدیق نے بھی مچل کے یہی کہا تھا نا، میں تو مالک ہی کہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ آقا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کوئی تو دے؟ آقا ایک بات تو بتائیں، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، آقا کیا میں آپ کا نہیں؟ فرمایا تو میرا ہے۔ حضور میں آپ کا نہیں؟ فرمایا صدیق تو میرا ہے۔ حضور کیا میرا مال آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، تو بھی میرا تیرا۔ تو پھر حضور یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ تو دے؟ محبوب میں میر تیر نہیں ہوتی، اس لیے بریلی کا تاجدار جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، معید ملت طاہرہ کہتے ہیں، اور عظیم البرکت کہتے ہیں، مجدد اعظم کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں، میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ملکوت و نعت خان پڑھتے ہیں ملکوت و ملک میں، اس طرح بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے اوپر درجے میں گئے اعلیٰ حضرت۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے ہے جو تجھ پہ عیاں نہ ہو، ہے جی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ملکوت و ملک میں، ملکوت و ملک، ملکیت، ملکوت و ملک میں کوئی شے ہے جو تجھ پہ عیاں نہ ہو، کائنات کی کوئی شے، وہ شے خدا کی خدائی میں نہیں جو علم مصطفیٰ میں نہیں۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ ایمان سے بتائے جب خدا ہی نہ تم سے چھپا تم پہ کروڑوں درود، عشق محبت، عشق محبت، روئے تھے باری تعالی، سبحان اللہ، کرسی اعلیٰ حضرت، کرسی اعلیٰ حضرت، بس خدا ہی نہیں چھپا، جب خدا ہی نہ تم سے چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت تو بہت اوپر گئے ہیں، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، نئے نرالے طرف کے مہمان، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے جائیے بھائی، دریچے کھلتے جاتے ہیں، مضمون صاحب پہ آتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کمال ہے یارو، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھا، تو ساڑھے بالا نو ہوش ہی نہیں ہوندی 8 سال تک، وہ ماں پیو لے کے مسیتے ہوندے نا کاری جی انہوں قابو کرو، اسی تے مار مار کے تھک گئے ہیں، نہ ایک قاعدہ پڑھدا ہے نہ سکول جاندا ہے، انہوں سامبو، یہ ساڑھے تو ودو ہو گیا۔ یہ نیت نہیں ہے بچہ حافظ ہو، ہاں قاری صاحب سے پوچھ لیں، مدرسے کے معتمد ناظم سے نگران سے بچہ داخل کرانا ہوندے نے نا، نیت ہونی چاہیے پتر حافظ بنے عالم بنے، آ کے آندے نے جی یہ ساڑھے کو قابو نہیں ہوندا، انہوں قابو کرو تسی۔ جب بچے کو اس نیت سے مدرسے میں داخل کرائیں گے تو پھر وہی قوم نکلے گی مدرسے سے، ہے جی؟ تو دنیا والوں ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بن جاتا، ایسے ہی شاہ کوٹ میں، ملتان میں، لاہور میں، کریا کریا، نگر نگر یوم رضا ہو رہا ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے، جشن رضا ہو رہا ہے، 103 سالہ عرس ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ
نگر نگر بستی بستی جہاں جہاں رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ان تمام مقامات پر اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق امام احمد رضا کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بن گئی یارو، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا۔ 8 سال کی عمر ہے، صرف 8 سال کی عمر۔ عربی زبان کی بڑی مشکل ترین کتاب ہے درس نظامی کی ہدایت النحو، علم نحو کی ادق ترین کتاب ہے، اور 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح عربی زبان کے اندر تحریر فرمائی تھی۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کی محفل میں پہلی تقریر فرمائی تھی، 6 سال کی عمر۔ اور جاؤ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مجلس میں بڑے بڑے اپنے دور کے جید علماء اعلیٰ حضرت کے والد گرامی میلاد کی محفل کرتے تھے، اپنے دور کے جید علماء کو بلاتے تھے ہندوستان، منہ میں انگلیاں ڈالنی علماء نے کہ 6 سال کا بچہ اور ایسے بول رہا ہے، یوں لگتا ہے اس کی زبان پر علم لدنی بول رہا ہے۔ اور ان کی تقریر سن کر ایک عالم نے ماتھا چوما اور کہا کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ 14 سال کی عمر، 14 سال کی عمر میں علوم متداولہ جو دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سے مکمل فراغت پا لی۔ 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت بھی مل گئی، سند بھی مل گئی، اور 14 سال کی عمر میں آپ حیران ہوں گے 30 جلدوں میں جس ہستی نے فتاوی رضویہ جن کا مارکیٹ میں دستیاب ہے، 30 جلدوں میں اس کا انگلش ترجمہ بھی آ رہا ہے، عربی میں ترجمہ آ رہا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں کنز الایمان چھپ چکا، اب فتاوی رضویہ چھپ رہا ہے، حالانکہ بخشش انگلش میں آ رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس ملت اسلامیہ کے مجدد اعظم، مجدد برحق، امام اہل سنت نے جو پہلا فتویٰ زندگی کا تحریر فرمایا وہ 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا۔ مجھے ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، اور ہمارے گاؤں کی مسجد میں یہ امام آئے۔ مفتی صاحب جب اسٹیج سیکرٹری بنے تو دیکھیے مفتی صاحب کا علمی معیار، کہتے ہیں محمد صدیق محروم کا یہ سالانہ ختم شریف ہے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، اس مفتی صاحب کو یہی علم نہیں کہ مرحوم لفظ ہے، محروم نہیں ہے۔ وہ بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی، بڑا سا پٹکا لگایا ہوا، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ گلے میں رومال لٹکانے سے آدمی عالم نہیں بنتا، بڑی سی پگڑ باندھنے سے آدمی عالم نہیں بنتا۔ عالم یہ ہے نا، میں نے ایک اور صاحب ہے، یہ بڑے مفتی صاحب ہیں، میں نے کہا ان کا کوئی فتویٰ ہے، کوئی فتویٰ لکھا ہے؟ نہیں فتویٰ شفتویٰ تو کوئی نہیں لکھا ہے، یہ مفتی ماشاءاللہ پورا محلہ انہیں مفتی صاحب کہتا ہے۔ میں نے کہا واہ، اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر میں فتویٰ آیا کن کے پاس؟ احمد رضا کے پاس نہیں، ان کے والد کا بھی بیان کے ابتدا میں آپ سن چکے ہیں، اگر بھولے نہیں، آپ کو بھول جانے کی عادت ہے، آپ کو بھول جانے کی عادت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان کے والد ماجد امام شاہ نقی علی کا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا تھا، لوگ فتویٰ لینے آئے تھے۔ جب استفتاء آیا نا، لوگ سوال لکھ کے لائے کہ آپ کے والد، آپ نے فرمایا کہ آج اس کا جواب نقی علی خان نہیں، ہمارے اس ادارے میں ایک نئے مفتی صاحب آئے ہیں، آج اس استفتاء کا جواب مفتی صاحب لکھیں گے۔ فرمایا حضرت وہ کہاں ملیں گے مفتی صاحب؟ فرمایا وہ فلاں کمرے میں تشریف لے جائیے۔ اس کمرے میں مفتی صاحب تشریف فرمائے، ان سے فتویٰ لکھوا لیجیے۔ وہ جب گئے نا فتویٰ لینے کے لیے، اور گئے تو ایک 14 سال کا لڑکا بیٹھا ہے، وہ دروازے سے یوں دیکھا نا
14 سال کا بچہ بیٹھے، انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ گئے۔ حضرت کوئی مفتی شفتی نہیں بیٹھا، وہ تو بچہ بیٹھا ہے، فرمایا وہی مفتی صاحب ہیں، وہی جواب لکھیں گے۔ فرمایا حضرت آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا مذاق نہیں ہے، وہی لکھے گا، آپ جائیے۔ اب جب احمد رضا نے زندگی کا پہلا استفتاء پڑھا اور اس کا جواب لکھنا شروع کیا، کیونکہ تربیت پائی تھی اپنے والد کی آغوش میں اور فتویٰ نویسی کی مشق کی تھی اپنے والد سے، جب سوال کا جواب لکھا نا تو فرمایا ایسا کرو جواب لکھوا لاؤ اور اس پر میں دستخط بھی کر دوں گا، اپنی مہر بھی کر دوں گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو سینئر مفتی ہوتا ہے نا، جونیئر مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو سینئر اس پہ سائن کرتا ہے، الجواب صحیح، الجواب صحیح، نیچے مہر لگا دیتا ہے۔ فرمایا لائیے فتویٰ لکھوا لائیے، میں اس پہ مہر کر دوں گا۔ اب جب فتویٰ آیا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان نے جب جواب پڑھا نا، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ فرمایا جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان ہی احمد رضا لکھا کرے گا۔ آپ نے تاریخی جملے کہے کہ میں احمد رضا کے لیے فتویٰ نویسی کی مسند خالی کرتا ہوں، آج کے بعد جو بھی استفتاء آئے گا نقی علی خان ہی احمد رضا جواب لکھا کرے گا۔ آپ نے فتویٰ پڑھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، مہر کر دی، سائن بھی کر دیے۔ زندگی کا پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے لکھا۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے کے لیے گئے نا، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی تیاری ہو رہی ہے، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آئیے دوسری طرف نہ نکل جاؤں، ان کا ترہ امتیاز عشق رسول ہے، اور جو سچا محب ہوتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ ہوئے کون ہوئے، پھر لہجہ بدل جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہوئے کون میرے محبوب دی کو گل کرنے والا۔ تو احمد رضا ایسا غیرت مند عاشق رسول تھا نا، ذرا سی بھی بے ادبی سرکار کی برداشت نہیں کرتے تھے نا، اسی لیے ذرا فرمایا، اسی طرح جھنجھوڑا ذرا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، وہ سارے احسان ہی بھول گئے ہو نبی پاک دے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کرنا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ احمد رضا نے کیسی طرح فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی بے نیاز، جڑا بندہ کہ نہیں جی نہیں سانو تے حضور دی لوڑ نہیں، معاذ اللہ، نہیں سانو تے حضور دی لوڑ ہی نہیں، معاذ اللہ۔ احمد رضا فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، کیونکہ دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اور ایسا عاشق رسول، لوگ ڈراتے ہیں جی آئے قبر میں سانپ ہیں، قبر میں بچھو ہیں جی، قبر میں یہ ہے جی، قبر میں وہ ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہو، وہاں سانپ کا کیا کام۔ میں نے کہا ایک مولوی کی محنت کی، یار خدا کا واسطہ ہے چھڑ دے ساڑی مسیح، اتنے نہ آکھیا کر، یہ کسی اور جگہ تبلیغ کر جا کے۔ یہ انہاں عاشقاں دی مسجد ہے جتھے بریلی دے احمد رضا دے غلام رہندے نے۔ ساڑا امام سانو دس گیا، امام نے فرمایا لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
احمد رضا نے آکھیا کوئی سپ شپ کوئی ٹھواں کوئی اندھیرا کوئی ڈراؤن شراؤن والا قبر وچ نہیں، ایک کم تو کر اپنے دل وچ پیارے مدینے والے دی محبت دا چراغ روشن کر، تے جیڑا دل وچ مدینے والے دی محبت دا مدینہ بنائے تے پھر بے نماز نہیں رہندا، پھر بے نماز۔ تے جے سرکار نے پوچھیا او عشق دے دعوے میرے کردہ سیں، للکرے ماردہ سیں، مسیتی کدی نظر نہیں آیا تو انہاں جمعہ پڑھ دیاں تے وہ ویکھیا کدی نمازاں اے عشق دے جڑے دعوے کرنا ہے نا، اسے واسطے اے جدا دیہڑا منا رہے ہیں احمد رضا نے آکھیا میں ایسے عشق رسول نو نہیں مندا جدے وچ حضور دی اطاعت نہ ہوئے، جس عشق رسول وچ نبی پاک دی اتباع اطاعت نہیں، میں اس کے عشق رسول دا قائل نہیں۔ عشق رسول او قبول ہونا ہے، محبت رسول او قبول ہونی جدے وچ اتباع بھی ہو تے اطاعت بھی ہو۔ فرمایا احمد رضا نے دل وچ حضور دی محبت ہوئے پھر بے نماز نہیں رہندا بندہ، پھر وہ سنتاں دا پابند بن جاندا ہے، وہ پھر ویکھدا ہے نبی پاک دا لباس کے وجہ سے، حضور دا کھان دا طریقہ کی سی، سفر دا طریقہ کی سی، اٹھن دا طریقہ کی سی، بہن دا طریقہ کیا سی۔ یہ احمد نہیں دنیا آخدی پھر دی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، یہ احمد رضا واسطے آخدے نے لوگ، یہ ہر پیر واسطے نہیں۔ سیانے بنو جدے واسطے جو آکھیا گئے وہی، اے چوری نہ کرو، اے القاب چوری نہ کرو، شراب دی بوتل اتے ارگ گلاب لکھ دیتا جائے تو ارگ گلاب نہیں بندا، یہ جنہ تے فٹ آندا ہے انہاں تے ہی آندا ہے۔ یہ آکھیا گیا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بلا حسن۔ ہوں تو اسی ڈردے نات خانہ نو کچھ آخدے ہی نہیں، جی اٹھ کے جائیے تے منڈے ناراض ہو جائے، وہ ساڑی محفل خراب کر چھڑی، اساں 40,000 دے کے بلایا نات خان، وہ ایمان نال ڈردے رہی دے جی اتھے سرکار نے پوچھ لیا بھی تیرے بیٹھے ہیں اتھے بک بک کردہ سی ڈکیا کیوں نہیں، پھر اتھے رستے وچ جا کے نا بڑی مسجد تے میں 2 نفل پڑھنا تے توبہ کرنا کہ آخنا یا اللہ یہ معاف فرمائی، فتنیاں تو بچن واسطے چپ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی ایک آیا ہے وجہ بندہ، وہ آیا تے اپنے عشق دی لے کے اپنی جس طرح یہ ایسا کلام پڑھ دینے جیڑا ساڑا مسلک ہی نہیں، ساڑا عقیدہ ہی نہیں، میں تردید کرنا، میں آخنا ہونا ہے یہ ساڑا مسلک نہیں، اسی نہ ہو ساڑے پیر نے، ساڑے پیروں نے جیڑے بریلی احمد رضا نے سانو جنہ دی سیان دسی، اسی دوسرے نو مندے ہی نہیں، اسی تے مننی ہونے سب تو پہلے یہ ویکھنے یہ فرضاں دا تارک تے نہیں کدھرے، یہ دی نماز دا کی حال ہے، سب تو پہلے نماز چیک کری دی۔ سید دی چھاتی تے کربلا والیاں دسیا نے سید دی چھاتی تے پاویں شمر ہوئے، سید نماز روزیوں پجدا نہیں۔ وہ ساڑی حضور نے فرمایا مومن دی پہچان ہی نماز ہے، مومن دی پہچان نماز۔ ڈردے مولوی مسئلہ نہیں دستے، ایمان اور کفر دے درمیان فرق نماز ہے، جی حدیث بخاری بھی نہ ہوئے جو چور دی سزا میرے دے دے، ایمان تے کفر وچ فرق نماز ہے، مسلمان دی پہچان نماز نال ہے۔ تو میں شاید درس حدیث وچ حدیث سنا کے آیا ہے، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو 5 ٹائم مسیتی ویکھو نا جاندے آوندیا، بانگ سنی جاندہ بھی ہے تے نماز ہو جائے آندہ بھی، مسیتے جاندہ بھی ہے تے آندہ بھی، پیارے نبی پاک نے فرمایا او دے ایمان دے گواہ بن جاؤ۔ جیڑا 5 ٹائم مسیتی حاضری دے وے تے دعوے کرے عشق رسول دے تے محبت رسول دے، مسیتی نظر نہ آوے، نماز وچ غیر حاضر، فجر وچ غیر حاضر، ظہر وچ غیر حاضر، عصر وچ غیر حاضر، مغرب جمعے وچ کدی دسیا ہی نہ ہوئے، تے جمعے نو ویکھیا ہوئے تے کرکٹ دا بلہ پھڑ کے تو میدان ہی کھیڑدا ہوئے، آکھے میں عاشق رسول ہاں۔ تے احمد رضا جنہاں دا عرس بنایا نا وہ اے وجہ نو مندے ہی نہیں، وہ فرما دے نہیں ساڑی پہچان ہی نماز ہے، اسی ویکھنے ہاں اے سنت دا تارک تے نہیں کدھر۔ آپ فرما دے حسین جی داڑھی سنت دے مطابق نہ ہوئے نا او دے پیچھے نماز پڑھن تو بھی گریز فرما دے سن، بھائی دی داڑھی سنت دے مطابق نہیں، میں دے پیچھے کی نماز پڑھنی، یہ کوئی معمولی بات ہے،
تاں ہی تے دنیا انہوں نے احمد رضا آخدی ہے نا. ہن اندازہ فرماؤ ایتھے 4 مولوی سٹیج تے بالیے، ہر ایک دی پگڑی دا سٹائل وکھرا وکھرا، رنگ وکھرا، سٹائل وکھرا. بریلی شریف ایک باری نا آلہ حضرت دے وصال دے بعد ایک گل شروع ہو گئی بھئی یہ ون سونیاں پگڑیاں دسدیاں نے، امامے دسدے نے. وہ سانو یہ گل دسو بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی امامہ بندے سن وہ کی طریقہ سے. یہ جدو مسئلہ چھڑیا نا تو مسجد دا ایک بڑا پرانا نمازی سی جنہیں آلہ حضرت پیچھے نمازاں پڑھیاں سن تے چنڈیا سی آلہ حضرت دا. تو انہیں آکھیا انج کرو، بحث نہ کرو تے جھگڑو نہ، لڑو نہ، لڑائی نہ پاؤ، بس کسی نو پوچھ لو جی میں آلہ حضرت پگڑی بندے سن نا سنت طریقہ وہی ہے. کیونکہ جس بندے دا جنے دا نا احمد رضا ہے نا وہ سنت دے خلاف کم ہی کو نہیں سی کرنا. تو پھر اندازہ فرماؤ جڑا امامہ بنن لگیاں دھیان کردا سی، بہن لگیاں دھیان کردا سی، مسجد بھی جان لگیاں دھیان کردا سی کہ حضور دی سنت دے خلاف نہ کوئی کم ہو جائے. اے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری، یہ سارے ولیاں دا ایک کوئی طریقہ ہے. ایک بندہ آیا مرید ہوں 40 دن رہا تے وہ ٹر پیا بسترا لے کے. فرمایا تو آیا سے 40 دن رہا میرے کو نہ تو آن دا مقصد دسیا بھی آیا کیوں سے 40 دیہڑے تھے رہا کیوں ہوں چلے چپ کر کے بسترا لے کے. انہیں کہا جی تھوڑی نام بڑا سنیا سی میں، تھوڑی شہرت بڑی سونی سی، نام بڑا سنا، بڑے پہنچے بزرگ نے، پر تھوڑی کرامت شرامت نہیں ویکھی کوئی. کرامت شرامت میں ایسا مرید ہوں گا کرامتاں ویکھ کے. آپ نے فرمایا بھی مرید ہونا نہ ہونا یہ وکری گل ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں، پر انی گل مینوں دس 40 دن جڑا میرے کو رہے ہیں میرا کوئی عمل حضور دی سنت کے خلاف بھی ویکھے، میرا کوئی قول، میرا کوئی عمل، میرا کوئی فعل، میرا کوئی کم سنت شریعت کے خلاف بھی ویکھے. انہیں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے کوئی عمل بھی نہ شریعت دے خلاف ویکھیا ہے نہ سنت دے خلاف، سارے عمل تواڈے شریعت دے سنت دے مطابق نے. فرمایا پھر یاد رکھ لے کرامت دا درجہ ہوڑا ہے، استقامت دا درجہ بڑا ہے. پھر داتا صاحب نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت دا درجہ تھلا ہے، استقامت دا درجہ اونچا ہے. اسی واسطے قرآن نے دسیا نا تسی آندے مجھ بہتا دودھ دین لگ پوے تویت لیاندا سی پر دکان چلی کوئی نہیں، تیرا معیار اے وے پر قرآن دا معیار. قرآن آدھا ویخ استقامت والا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ویخ دے کول استقامت ہے کہ نہیں؟ جس صاحب استقامت ہے نا تے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. صاحب استقامت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی اساں بھی ایک نعت لکھی، سنو ساڑا بھی نعتیہ کلام. اب میں تازہ کلام لکھیا انہیں لکھ کے لے آیا. فرمایا سناؤ کی لکھیا جی؟ وہ جب پڑھنے لگا نا سنیے ذرا، کہتے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے. اچھا حضور دے روزے دے پاک دے سامنے سنہری جالیاں دے جتھے غلام سلام عرض کر دینا انہاں نو مجنو بنایا جڑے سلام پڑھن والے تے حضور دا گنبد خضرا نو آندا خیمہ لیلہ. یہ جدو شیر پڑھے تے آلہ اس نے اتھے ہی روک دیتا. ہن روکیے تے منڈے ناراض ہوندے نے اور ساڑی جی محفل دے مولوی صاحب سرے چڑھ گئے، اسی اگوں تو بلانا ہی نہیں، نہ بلا جہنم میں جا. اور اے جڑی گل ہے جڑے حضور دی تعلیم دے خلاف تے نہیں گلاں سنیاں جاندیاں. کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. احمد رضا نے آکھے بے جڑا تو پڑھے ہے نا یہ تے حضور دی شایان شان نہیں، حضور دی شان اچھی ہے. اے شیر حضور دی شان تو بہت تھلے کٹیا چھ درجے دا ہے. احمد رضا نے آکھا پھر تو دسیا نا، آپ نے فرمایا یہ پڑھ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اور ساڑی لائبریری وچ قرآن شریف دے اوتے کتاب ڈائجسٹ پہ میں کئی گھراں وچ ویکھیا
تھلے قرآن شریف پہ اتنے ناول پہ تھلے قرآن شریف پہ اتنے بچے دیاں سکول دیاں کتاباں پہ پر احمد رضا اس جنے دا نا جے تاں انہاں دا یوم رضا تے جشن اعلیٰ حضرت تے عرس اعلیٰ من حدیث شریف دی کتاب اتنے کو دین دی کتاب بھی نہیں سن رکھن دے دے کہندے سن حضور دی حدیث دی کتاب ہے یہ دے اور کتاب نہیں رکھنی جنہاں نے سکھایا تے ادب ہی سکھایا ہے جنہاں نے سکھائی ہے تے محبت ہی سکھائی ہے تے احمد رضا نے فرمایا جدوں میں دنیا تو رخصت ہوا نا میری قبر ذرا ڈونگی بنایا جے پوچھے حضور یہ کی وجہ ہے فرمایا قبر بھی جو سرکار نے ہونا ہے نا تے فرشتے آخنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ہاں رضا 10 دنیا وچ کی آندا ہوندا سیں تے فرماندے نے میں جو آکھدا ہوندا ساں وہی آکھاں گا نا ہاتھ بن کے کھلو جاں گا تے آکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کشتہ عشق رسالت پروانہ شمع جمال مصطفیٰ بریلی دے احمد رضا کہن نو بہت کچھ ہے پر میری صحت اجازت نہیں دیندی میں اپنی صحت تو ود کے بولیا تیسرا پروگرام ہے میں بہت تھکیا سا پھر 3 گھنٹے بہنا پیا وہ بھی ماشاءاللہ انتظار تے اپنی طاقت تو زیادہ بولیا ہے یہ تھوڑی محبت ہے میں چاہتا سا کہ کوئی ترتیب نہیں سی تقریر دی کہ ترتیب نہ میں کسی عنوان تے موضوع تے گل کیتی ہوئے بس یہی سمجھو کہ ذکر رضا سی اج اپنے رضا دا ذکر کیتا ہے جڑیاں جڑیاں گلاں رضا دیاں سامنے آندیاں گئیاں نے وہ میں بیان کردا گیا یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا